یہ بڑی تکرار سے کی جاتی ہے. میں اس میں نہیں پڑھتا. جب ہندوستان متحد تھا، انگریز حکمران تھے، پاکستان کے نظریے کی بنیاد رکھی نہیں گئی تھی، اس وقت بھی سندھ دھرتی کے لوگوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی. اس وقت بھی یادوان کے بنگل، مری، بلوچ اور اس علاقے کے پشتون انگریزوں کے خلاف ہر موڑ پہ دست و گریبان تھے. ہماری قبائلی علاقے جو قبائلی ایجنسیوں کے نام سے مشہور تھی، ساری ایجنسیوں میں ہر موڑ پہ انگریز کے خلاف بندوق کی لڑائی جاری تھی. سندھ کے حر مجاہدین اس وقت انگریز کے خلاف لڑ رہے تھے جب کوئی ان کا نام نہیں لے سکتا تھا. اور موجودہ پیر بگاڑا صاحب کے دادا صاحب کو انتہائی جوانی میں 32 سال کی عمر میں پھانسی دے کے ان کی قبر غائب کر دی گئی. عبدالصمد خان اشکزئی، باچا خان، انہوں نے سن 31 میں جب نظریہ پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، پہلی سیاسی کانفرنس رمضان المبارک کے مہینے میں جیکب آباد میں رکھی. پہلی سیاسی کانفرنس سندھ میں بھی، سندھ کے وڈیرے، سندھ کے سیاسی کارکن سارے شامل تھے اس میں. پہلا ہمیں کہا جا رہا ہے، اخباروں کی بات کی جا رہی ہے، پہلا پرنٹنگ پریس انتہائی قبائلی دور کے علاقے کوئٹہ میں سن 1938 میں لگایا گیا، اور اس کو عزیز مکسی کے نام کو یاد رکھنے کے لیے اس کے نام سے عزیز پرنٹنگ پریس کہا گیا. اور پہلا اخبار، جبکہ یہاں اخبار کا تصور نہیں تھا، ہندوستان کے بعض مسلمان خالد رسول خان کے ساتھی تھے. استقلال اخبار 1938 میں وہاں سے جاری ہوا، اور پہلی سیاسی پارٹی بر صغیر میں مسلمان سیاسی پارٹی جس کی باقاعدہ تنظیم تھی، اور جس میں وہاں کے رہنے والے ہر قسم کے لوگ، irrespective of religion، irrespective of فرقہ، اس میں شامل ہو سکتے تھے. اس کا نام رکھا گیا تھا انجمن وطن. 1938 میں باچا خان کی تاریخ عدم تشدد کی بنیاد پہ سماجی تاریخ تھی. وہ بھی ایک رسالہ نکالتے تھے پشتون. آج ایسی باتیں کی جا رہی، چھوٹے صوبے، چھوٹا صوبہ، یہ چھوٹا صوبہ فلانا صوبہ. بھائی ہم برٹش انڈین آرمی کے 40,000 سپاہی پاکستان بننے کے دن تک، برٹش انڈین آرمی کے 40,000 سپاہی پاکستان بننے تک فقیر پی کی انگریزوں کے خلاف لڑائی کو روکنے کے لیے قبائلی علاقے میں مصروف تھے. کوئی پڑھنا چاہے تو شوکت آیات جو مسلم لیگ کا لیڈر ہے، اس کی کتاب آپ پڑھ لیں کہ کتنی تکالیف اس علاقے نے انگریزوں کو دی. ہمیں یہ سمجھ نہیں پڑ رہی. 1947 تک باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک 40,000 برٹش آرمی لوگوں کے ساتھ مصروف جنگ تھی. آج پاکستانی آرمی وہی کار خیر کر رہی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ What is going on؟ کہا جا رہا ہے پشتون دہشت گرد ہے. خیبر پختونخوا آج بھی پاکستان کو فوجوں کے علاوہ پیراملٹری ٹروپس میں 1 لاکھ سپاہی دیتا. اگر خیبر پختونخوا کا آدمی دہشت گرد ہے، اگر وزیرستان دہشت گرد ہے، اگر دونوں وزیرستان باجوڑ دہشت گرد ہے، پھر پاکستان کے
تمام سفارتخانوں کے سامنے مسلح پشتون قبائل سپاہی کیسے کھڑے ہیں؟ یہ تو کہیں کسی سفیر کو مار دیں گے، کسی وزیر کو مار دیں گے، پارلیمنٹ کے سامنے 4-5 سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، اس قسم کی باتیں ہمیں دکھ دیتی ہیں۔ ہم نجات پرست نہیں ہیں، ہم نجات پرست نہیں ہیں، ہم بنیادی طور پہ اللہ گواہ ہے، ہم تمام انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا بی بی کے بچہ سمجھتے ہیں۔ دنیا ایک گلوب گاؤں میں بدل گیا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو یہ وصیت کرنی ہے، سندھی نے بھی، بلوچ نے بھی، پشتون نے بھی، پنجابی نے بھی، کہ بھائی انسان کو انسان سمجھو۔ ابوالکلام آزاد تو اپنی تفسیر القرآن میں تمام مذاہب کو ایک مذہب کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے مذہب کا مطلب اللہ ماننا اور خدمت خلق کرنا، خدا ماننا اور انسانوں کی خدمت کرنا۔ اگر ہم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ہم نے انسان کو یہ بتانا ہوگا کہ ہم متنفر لوگ نہیں ہیں۔ آپ جس خدا کو مانتے ہیں زندہ باد، آپ جس مذہب کے پیروکار ہیں زندہ باد، آپ جو بھی لباس پہنتے ہیں زندہ باد۔ سائیں سندھو مانو، میں سندھی ہوں، یہ میرا لباس ہے، یہ میرا دین ہے، میرے لباس پہ مت فرسو، سندھی دھرتی کو گالی مت دو، زندہ باد تم بھی، زندہ باد ہم بھی۔ یہ بات ہم نے کشمیر میں کرنی ہے، پنجابی میں کرنی ہے، پاکستان میں کرنی ہے۔ وہ دن بہت دور ہے، مجھے یہ باتیں کرنے ہوئے دکھ ہوتا ہے، بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں۔ وہ دن بہت دور ہے کہ سب دنیا ایک مذہب کی پیروکار ہوگی۔ ہم نے ابھی گزارا کرنا ہے اس دنیا میں، تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگر تجھے اپنا مذہب عزیز ہے، آپ نے دوسرے کے مذہب کا احترام کرنا ہوگا۔ اگر تجھے اپنی عبادت گاہ عزیز ہے، دوسرے کی عبادت گاہ آپ نے اس کی عزت کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی ماں عزیز ہے، دوسرے کی ماں کی عزت کرنی ہوگی۔ آپ کو اپنی بہن عزیز ہے، دوسرے کی بہن کا پھر کیا ایک بہترین دنیا بن جائے گی۔ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اگرچہ ہم سب مسلمان یہ کہتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہم تمام پیغمبر فراموں کو، تمام مذہبی کتابوں کو، اور ہمارا ایمان ہے البتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ ہر پیغمبر ہمارے لیے محترم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں میرا نام پکارا جاتا ہے ان جگہوں کی عزت کرو۔ وہ نام صرف کلندر بابا کے مزار میں نہیں لیا جاتا، نہ وہ رحمان بابا کے مزار میں لیا جاتا ہے۔ ہر جگہ انسان خدا کو پکارتا ہے، وہ مقدس ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، اللہ پاک کہتے ہیں۔ ہم نے ایک تنگ نظر قسم کا ماحول بنا دیا، پاکستان بہترین ملک ہے۔ میں مزید فلسفے نہیں جانتا، پاکستان بہترین ملک ہے۔ ہم اس ملک کو اس صدی کا بہترین ملک بنا سکتے ہیں۔ ہم گنوار صحیح، ہم اجٹ صحیح، ہم نائل صحیح، لیکن ہم آپ کو ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، آئے بسم اللہ کریں۔ میرا دوست بیٹا ہے ظفر علی شاہ، میرا ڈپٹی اسپیکر، آئے۔ میں کہتا ہوں ISI والوں، MI والوں، فوجیوں، پاکستان کو چلانے والے جو بھی آپ قوتیں ہیں، آپ سندھی مانو سے یہ کہیں کہ سائیں یہ وطن آپ کا ہے، اس کے وسائل اور صحت پہ پہلا اختیار آپ کا ہوگا۔ میں آپ کی فن کا احترام کروں گا، آپ کی کلچر کا احترام کروں گا، آپ کی زبان کا احترام کروں گا۔ سارے سندھی کہیں گے آپ بلوچ کو بلائیں۔ بلوچ غریب کیا ہے؟ ہم سب ملا کے، پشتون بلوچ ہم سب ملا کے پنجاب کے ایک ضلع کے برابر، سب جھوٹ جو نے لکھا ہوا ہے، منگل نے لکھا ہے، مرن نے لکھا ہے، پٹال اشیخ زئی نے لکھا ہے، جس نے بھی لکھا ہے، ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ تم سے ایک ضلع کے لوگ نہیں سمجھتے، جو آپ کو 700 میل لمبا سمندر پٹی دے رہا ہے،
آپ کو اربوں کروڑوں کی معدنیات دے رہا ہے. خدا کو مارو پاکستان والوں. آپ کو میں یہ نہیں کہتا ہم مطلب یہ ارد گرد کے مسائل بہت بڑے ہیں, ہم چھوٹے لوگ ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس خطے کو بچانا ہے. ہمارے وسائل ہمارے حوالے نہیں ہوں گے. سندھ ایران کی پٹی پہ افغانستان پاکستان یہ دنیا جان کی نعمتوں سے پر علاقہ ہے. اس پہ دنیا کے بڑے سر لڑیں گے اور یہ لڑائی ہمارے شروع کیا بغیر نہیں شروع ہو سکتی. اور اگر ہم نے شروع کی پھر ہم گئے ہمارا خطہ دنیا کے مسانوں کا میدان جنگ ہوگا اور ہم خرگوشوں کی طرح مریں گے اور پتہ بھی فیصلے کام ہوں گے. آئے اپنے ملک کو بچائیں. بچانے کا طریقہ یہی ہے. سندھی کو کہو, بلوچ کو کہو, پٹھان کو کہو, آج وزیرستان کے لوگوں کو بلائیں کہ بھائی یہ وزیرستان آپ کا ہے. ایک فٹ تقسیم شدہ زمین ہے. یہ وطن آپ کا ہے, اس کے اختیارات آپ کے ہیں. یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی. آپ اس کو دہشت گردی کہتے ہیں جو گولی چلاتا ہے, اور اس کو آپ دہشت گردی نہیں کرتے کہ اگر آپ چیک بینک لا کے لے آئے سب کے لوگوں کو, دادو کے لوگوں کو, پتہ نہیں کس ضلع کے لوگوں کو, عیسائی بسم اللہ چھوڑو سب کہاں جی کسی جگہ بتانا ہے تو کیوں جائیں. ہم دادو میں دہشت گرد ڈھونڈتے. بابا دادو میں تو دہشت گرد دادو کا آدمی بتائے گا کہ اس کونے میں ہے, اس میدان میں ہے. یہ لگے ہوئے ہیں وزیرستان کو, سوات کو 2001 سے کم از کم 20 سال. جیسا اسپیکر صاحب نے کہا 20 سال اپنی دہشت گردی کی. کم از کم پاکستان کی اعداد و شمار 70,000 کہتا ہے. اب اسے آدھا کر دیں 35,000. علامہ صاحب یہاں بیٹھے, آپ نے لڑا دیا. ہمارا کیا تھا, ہم ایک جماعت میں نماز پڑھتے ایک ساتھ. آپ نے تشیع اور اس کی لڑائی کتنے امام بھائیوں کو آپ نے لوگوں سے رد کر دیا. آپ نے کتنے مسجدوں کو اماموں سمیت فارغ کر دیا. ابھی تک آپ لوگوں کے ان کے پیاسے ہیں. ہم آپ کو یہ پیاس بجانے نہیں دیں گے. کسی کو بھی ہم کسی انسان کو نہیں دیں گے. ہم اللہ کے پیروکار ہیں. اللہ کہتا ہے, علامہ صاحب بیٹھے ہیں, ایک آیت مبارک میں اللہ پاک کہتا ہے کہ انسان تجھے میں نے بیٹی میں نہیں کہہ سکتا, فلانی چیز سے میں نے بنایا, پھر میں نے تمہیں آنکھیں دی, دل دیا اور آنکھ دیا, فلانا دیا, شعور دیا, اور تجھے بتا دیا کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ راستہ غلط ہے. خدا اس تخلیق کو اپنی سب سے بڑی فی احسن تقویم بہترین تخلیق کہتا ہے. اس انسان کو وہ دنیا اپنا خلیفہ کہتا ہے. اس کو آپ روزانہ 50 مارتے, 60 مارتے, 25-30 مارتے. قرآن کریم کا حکم ہے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے. مسلمان کا نہیں, انسان کا. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے. اور اس نے کہا بھی ہے کہ صرف 2 بنیادوں پہ انسان کو قتل کیا جا سکتا ہے. یا وہ قاتل ہو, اس نے کسی کے پیارے کو قتل کیا ہو, پھر بات نہ مانتا ہو, جرگہ نہ کرتا ہو, معافی نہ مانگتا ہو, اس کا مارنا جائز ہے. اور ایک اس انسان کا مارنا اللہ پاک جائز سمجھتا ہے جو علاقے میں فساد پھیلاتا ہے. اس کے علاوہ انسان کا مارنا, خدا کہتا ہے کہ ایک انسان کا مارنا ایسا ہے جیسی پوری انسانیت کو قتل کر دیا. آئے پاکستان کو بچائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آئے بسم اللہ کریں. آسان صفا پورا پشتون, بلوچ, سندھی, پنجابی. آپ کو کیا حال ہے پنجاب کے زمینداروں کی؟ اب یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے پنجاب کا زمیندار غرق ہوا, آلو پھینک رہا ہے, کھلو فلانا مالٹا سب گند بربادی. آج اس کو نہ کریں. اب پشتون علاقوں پہ آپ نے تماشا شروع کیا ہے. ہمارے رزق کے چشموں پہ آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ چمن بارڈر پہ اور خیبر کے بارڈر پہ
10,000 آدمی کندھار تک آتا جاتا تھا، اپنے آپ کو پالتا تھا۔ اس بارڈر پہ تقریباً 1 لاکھ آدمی جلال آباد جاتا تھا روزانہ، اپنے آپ کو پالتا تھا۔ ہم یہاں کے ہم ذمہ وار لوگ ہیں، ہم ذمہ وار لوگ ہیں بالکل۔ اگر سندھی مانو، بلوچ، پشتون، سرائکی اگر ہیروئن کی اسمگلنگ کرتا ہے، یہ کمیٹی ذمہ وار لوگوں کی کمیٹی ہے، گولی مارے اس کو۔ اگر وہ اسلحے کی اسمگلنگ کرتا ہے، گولی مارے۔ اگر وہ کوئی اور چیز آتا ہے، گولی مارے۔ لیکن عام چیزیں لے جانا، لے آنا، اس پہ آپ پابندی لگائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ ایک بات ہمارے پشتونوں کی، یہاں میرے بھائی ایک بھائی نے شکایت کی، یہ بہترین ماحول میں وہ بات میں نہیں کرتا۔ پشتون لاکھوں کی تعداد میں اپنے وطن پہ کیونکہ روزگار ہوا کہ وہ اس کو بگایا گیا۔ میرے دوست ساتھی نے کہا، فریدوں کی پارٹی نے، کہ پشتون کہتا ہے کہ میرا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ نہیں، آپ غلطی کر گئے۔ پشتونوں کو سب سے بڑا شہر دبئی ہے، سب سے بڑا شہر دبئی ہے۔ دبئی میں پشتون سب سے زیادہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم دبئی کے قابل ہو گئے۔ ہم آئے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، آپ کو وطن کا مالک سمجھتے ہیں۔ میری 50 لاکھ آبادی ہے، 60 لاکھ آبادی ہے، 30 لاکھ ہے، یہاں بھی پنجاب میں بھی۔ اسی کی بنیاد پہ فیڈرل بجٹ سے کچھ پیسہ تو آ رہا ہے، تھوڑا سا پیسہ تو آپ کے پاس آ رہا ہے، تھوڑی سی میری سماجی ضروریات کا خیال رکھیں۔ باقی سائیں سندھ آپ کا، بابا سندھ آپ کا ہے، پشتونخوا پشتونوں کا ہے، بلوچ وطن بلوچوں کا ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، آپ کے تمام، جب بلڈوزر نہیں تھا، جب ٹریکٹر نہیں تھا، پشتون ٹھیکیداروں نے اس وقت ٹھیکیدار کی گد، معافی چاہتا ہوں گدے کا نام پشتون کم لیتے ہیں، اس پہ یہ آپ کے سارے گیدوں کے علاجز انہوں نے بنائے، سرکاروں نے سارا نظام، اور کچھ خرکار یہاں سندھی بن گئے ہیں۔ میرے اشرفزئی ہے، ٹھٹھا میں رہتا ہے، شلپا، اس کے بچے اب سندھی بولتے ہیں، تو سندھی بھول گئے۔ ہم یہاں کام کریں گے کہ آپ بھی ہمارا خیال رکھیں۔ سب ہمیں وہ نہیں چاہیے جو دنیا دیتی ہے کسی مزدور کو، جو دنیا کسی مہاجر کو گھر سے آئے، جو دنیا مراد دیتی ہے لندن میں، فرانس میں، امریکہ میں، وہ مراد ہمیں دیں۔ سندھ کی غمی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، سندھ کی خوشی میں آپ کے ساتھ ہوں گے، بلوچ کی غمی میں ساتھ ہوں گے، عرب کی غمی میں ساتھ ہوں گے۔ ایسے مت کرو، بابا مکان چھوڑ کے آئے ہیں، آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، ایک چائنا کی دکان، اس کی بھی آپ کا جھگڑا یہ بس میں کو مزید وہ نہیں کر سکتا۔ علامہ صاحب نے کہا 8 فروری جس طرح ہماری برسی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، کہتے ہیں دہشت گردی 25 کروڑ انسانوں کو بندوق کے زور پہ، زر اور زور کی بنیاد پہ دہشت زدہ کر کے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا۔ اب یہ ظالم کے بچے جتنے بھی کمزور سے آپ ہمارے سندھ کو لوٹیں گے، آپ بلوچ علاقے کو لوٹیں گے، آپ پشتون علاقے کو لوٹیں گے، اور پھر جناب پھر آپ روڈ بجائیں گے اور ہم ناچیں گے۔ یہ نہیں کر سکتے، یہ ہم سے صحیح ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں انسان سمجھو، پاکستان زندہ باد۔ اگر ہم سب قرآن کریم سر پہ ہاتھ رکھ کر 25 کروڑ انسان صبح شام کہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا۔ آسان سا فارمولہ ہے، سندھ زندہ باد ہوگا تو پاکستان زندہ باد ہوگا، بلوچ زندہ باد ہوگا تو پاکستان زندہ باد ہوگا، تو پاکستان زندہ باد ہوگا۔ آئے بسم اللہ، سب بھائی بنے اور پاکستان کو ایک بہترین گلدستہ بنا دیں۔ کبھی آپ بادشاہ، کبھی ہم بادشاہ، کبھی حامد مرزا میں، کبھی حامد مرزا میں۔ 10 اکتوبر سے 4 اکتوبر کو ہم نے نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو پتھر مارنا ہے، نہ کسی کے باپ دادے کو کچھ کہنا ہے۔ ہم نے 8 فروری ہمیں نکلنا ہوگا۔ یہ تحریک انصاف کا کمانڈر میں بیٹھا ہوا ہے، رائٹ پہ یہ کمانڈر بیٹھا
بیٹھے ہوئے ہم دونوں آپ کے ساتھ پھنس گئے ہیں، میں اور علامہ کے ساتھ ہے، وہ ہمارا زبیر بھائی اور سائیں جمشید کا گھرانہ، باقی سندھ سائیں ہم اتحاد دکھانا ہوگا، اور انشاءاللہ بس انشاءاللہ پھر جو سڑکوں پہ دمار ہوگا، سندھ کے سڑکوں پہ دمار ہوگا، پنجاب کی سڑکوں پہ بنگڑا ہوگا، پشتو سڑکوں پہ ہتھڑ ہوگا، پنجابی بھی اپنا بنگڑا کریں گے، پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، جمہوریت زندہ باد۔ بہت بڑی مہربانی محمود خان اجے صاحب۔